اینڈ دین اس کے بعد آئی تھنک ہمارے پاس آتے ہیں دا کنگ. بالکل 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 ایسے ہی ہے. کنگ بالکل آپ نے صحیح. مرزا اسد اللہ خان غالب. بالکل. تو غالب جو ہیں ان کا تو خیر آپ کو پتہ ہے ایک بہت لمبا ذکر ہے, بلکہ آپ نے تو شروع میں کہا کہ گھنٹوں. مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اگر کئی دنوں بھی بات کرتے رہیں تو غالب کے اوپر جو گفتگو ہے وہ کبھی شاید اختتام پہ نہ پہنچے. لیکن ہم خیر مختصراً بات کر لیتے ہیں. غالب کا جو ایک خاص کمال رہا ہے, انہوں نے ایک تو حالات حاضرہ پہ شاعری کی ہے بہت زیادہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کی شاعری کو ہم آج بھی پڑھیں, ویسے تو یہ کہ شاعری کی ایک خوبی ہے یہ کہ آپ کسی بھی شاعری کو, آپ امیر خسرو کو دیکھ لیں, آپ کسی کو بھی دیکھ لیں, تو وہ حالات حاضرہ سے بھی اسی طرح لنک کرتی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ آج کا شعر ہے. لیکن خصوصاً اگر آپ غالب کی شاعری پہ بات کو دیکھیں یا پڑھیں تو غالب کی شاعری جو ہے وہ ابھی بھی آج بھی آپ کو ویسی ہی ریلیونٹ لگے گی کہ آپ کو لگے گا کہ یہ تو ایک تو یہ کہ آج کی بات ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کو لگے گا کہ یہ تو بالکل میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. آئی تھنک اس کے اندر آسان اردو کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. آسان اردو کا بھی ہاتھ ہے, آسان اور ماڈرن اردو پر کام کیا تھا کہ جو کہ عام جو یوتھ ہے نا, اس وقت کی یوتھ وہ آسانی سے سمجھے. اور غالب کا مطلب غالب نے جو ہے وہ زیادہ تر جو بات کی ہے وہ انسانی تجربے کی بنیاد پہ کی ہے, کہ وہ جو ہے وہ زیادہ تر جو تجربات آپ کے اوپر گزرتے ہیں, جو آپ کے اوپر آپ بیتی جسے ہم کہتے ہیں. اب اگر جیسے وہ کہتے ہیں کہ بھئی کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی, تو آپ اگر اسے آج پڑھیں تو یہ دیکھیں کہ یہ ہم سب سے کتنا زیادہ لنکڈ ہے. سب کے لیے, ہم سب کے لیے یہ ہے کہ آپ اس وقت یہ دیکھیں کہ ایک طرح سے تو غالب اپنے آپ کو تانا دے رہے ہیں اس میں, اپنے آپ کو وہ اپنے لیے اس کو کہتے ہیں ملالی شاعری نا, کہ آپ ملال کر رہے ہیں اس میں, آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کوس رہے ہیں نا. کس منہ سے جاؤ گے, مطلب کعبہ آپ کس کیا منہ دکھائیں گے آپ اللہ کو جا کے؟ آپ کے پاس اتنے سارے گناہ ہم نے کیے ہوئے ہیں, اتنا ہم دن رات میں کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہماری کتنی ساری چیزوں پہ وہ روز پردہ ڈال کے رکھتے ہیں اور ہم دنیا کو فیس کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو غالب جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ پردہ فاش کر رہے ہیں, اور وہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کس منہ سے جا کے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھائیں گے. تو یہ کئی سال پہلے لکھا ہوا شعر آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے, اور ہم سب کے لیے ریلیونٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس شعر کی ایک اور خوبصورت بات یہ کہ کسی اسپیسیفک کلاس یا کسی اسپیسیفک سیکٹ کے لیے یہ نہیں ہے, یہ ہر ایک کے لیے ہے. امیر غریب ہر طبقے کے لیے یہ شعر جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. اچھا, ایک اور چیز جو غالب نے لکھی, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس لیے بھی ہمارے لیے یہ شعر سننا ضروری ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اب بہت زیادہ کسی بھی فیلڈ کی اگر ہم بات کریں تو نیگیٹو کمپٹیشن اور ان چیزوں میں ہم بہت پڑ جاتے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسپیشلی ادب, لٹریچر اور شاعری, یہ ساری فیلڈز اس طرح کی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ جتنا ایک دوسرے کو پریز کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں یا کچھ بھی کریں, تو ان چیزوں سے آپ کا جو ہے نا وہ ایز اے سوسائٹی آپ گرو کرتے ہیں. ایک جب بھی کوئی بھی جب شاعری پہ کام کر رہا ہوتا ہے یا آرٹ کی کسی بھی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی ایک انڈیویژول گروتھ نہیں ہوتی ہے, آپ ایز اے سوسائٹی گرو کر رہے ہوتے ہیں, انٹلیکچوئل گروتھ آپ کی ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کی میں اس کو خوبصورتی بھی کہوں گی کہ غالب نے ایک بہت خوبصورت شعر لکھا میر تقی میر کے لیے کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. یس, ریختہ کا مطلب ہے پرانی اردو, اولڈ اردو. آپ نے ریختہ کی, ہم ریختہ پر بات کریں گے بیسکلی جو آرگنائزیشن ہے, آگے جا کر میں بڑی ڈیٹیل میں بات کروں گا اس حوالے سے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اب وہ یہ شعر جو ہے وہ میر کے بارے میں کہہ رہے ہیں, بڑائی بیان کر رہے ہیں. ہاں, ان کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سیکھنے والی چیز ہے ہمارے لیے, ہم سب کے لیے, کہ مطلب اس زمانے میں یہ خلوص ہے نا آپ کا اپنے ساتھ کے لوگوں کے لیے, اپنے پہلے کے لوگوں کے لیے. غالب کا ہی ایک اور شعر ہے کہ بنا کر فقیروں کا ہم بیز غالب, تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. واو. تو ان کے اندر ڈیپتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس وقت ہم اپنے کرنٹ سرکمسٹانسز دیکھیں تو ہم بھی اس وقت جو ہے وہ تماشا اہل کرم ہی دیکھ رہے ہیں. لیکن غالب نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا تھا کہ
بنا کر فقیروں کا ہم بیز غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ارد گرد ہمارے جو بھی اہل کرم ہیں, اہل کرم وہ ہوتا ہے جو آپ کو نوازنے والا ہوتا ہے, جو آپ پہ کرم کر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, جس ہم ایلیٹ ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایلیٹ کہہ لیں, اینی پیپل ہو آر ان پاور. پیپل ہو آر ان پاور, کوئی بھی جو گیور ہو, آسان الفاظ میں جو گیور ہے. اگر فار ایگزامپل کسی کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے جو وہ اس کا وہ گیور ہے اور آپ ٹیکر ہیں, تو وہ آپ کے اوپر اہل کرم ہے, کیونکہ آپ اس کے کرم کے محتاج ہیں. اب انہوں نے یہ بات جو ہے نا ایک طرح سے سسٹم کے حوالے سے کہی ہے. سسٹم کے حوالے سے کہی ہے, اور یہ چیز 100% ابھی بھی ریلیونٹ ہے. اور یہ ہمیں ارد گرد اپنے ہر جگہ دکھ رہی ہے. ایک اگر ہم ان کی پرسنالٹی کو تھوڑا سا اور دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عام انسان والی بات ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, جس سے عام لوگ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اور ایکچوئل میں تھا بھی ایسا کہ وہ کوئی بہت امیر انسان بھی نہیں تھے, اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ زندگی انہوں نے گزاری ہے. اچھا, پھر سب کچھ کہنے کے بعد ایک مزے کی بات ہے, پھر ایک چیز یہ بھی کہتے ہیں, یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات, دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور. تو ان کو کہیں کہیں ایسا لگتا تھا نا کہ ایسا بھی ہے کہ وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے, تو یا تو اگر مجھے یا تو ان کو دل اور دے دیں یا مجھے زبان اور دے دیں. زبردست یار, اتنی ڈیپتھ ہے اس چیز کے اندر, بہت سارے مطلب نکل رہے ہیں. بہت مطلب ہے. اور وہی بات ہے کہ دانیال, شاعری کی خوبصورتی یہی ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس کس شعبۂ زندگی میں آپ اس سے محسوس کر سکتے ہیں نا لوگوں, مطلب صرف رومانس تو نہیں ہے یا صرف عشق محبت نہیں ہے. سوشل کانٹیکسٹ میں آپ اس کو دیکھ لیں, پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں آپ اسے دیکھیں. آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ لوری سنتے ہیں سب سے پہلے, وہ بھی شاعری ہے. پھر آپ اسکول جاتے ہیں تو آپ ملی نغمہ یا ملی ترانہ سنتے ہیں, وہ بھی شاعری ہے آپ کی. تو یہ سارے کانٹیکسٹ ہیں. پھر آپ کے نوجوان جب سرحدوں کی حفاظت کرنے جاتے ہیں یا جنگیں لڑنے جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ترانے لکھے جاتے ہیں یا جو ملی نغمے لکھے جاتے ہیں, وطن کے سجیلے جوانوں, یہ میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, نور جہاں کا میڈم کا بہت فیمس یہ وہ ہے سانگ. تو یہ وہ بھی ایک شاعری کا میڈیم ہے, رائٹ. بالکل ایسا ہی. آپ کی ٹیم جاتی ہے کرکٹ ٹیم کھیلنے کے لیے, تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم جیتو یا ہارو سنو, ہمیں تم سے پیار ہے. بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے, کہتے ہیں ہم, رائٹ. تو دس از آلسو شاعری. یہ بھی جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار. ہمت نہ تو ہارنے کے بعد کہتے ہیں نا, اسٹارٹ میں ہم جو ہوتا ہے نا پہلے اوور میں ہوتا ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار. ہاں, اور جیتے گا وہی جیتے گا, پاکستان تو جیتے گا. شاعری ہمارے ارد گرد ہر جگہ ایک طرح سے موجود ہے.